السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ چارٹ والا کورس ہمارا جو ہے مدرسہ تعلیم القرآن وہور سے سمجھایا جا رہا ہے۔ اس لیے سمجھایا جا رہا ہے کہ اس رمضان کو کچھ ہم اپنی زندگی کا پہلا اور آخری رمضان بنائے کہ ایسا رمضان ہم نے زندگی میں جو ہے گزارے ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارا آخری رمضان ہو۔ گزشتہ سال جتنے لوگ تھے وہ اس سال نہیں ہیں، جو ہمارے ساتھ افطاری کرتے تھے اور مغرب کے بعد ذرا اشارہ بھی کرتے تھے، مولانا ذرا بھجی آستل تھے گھیون یا مغرب کے بعد، بات سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن آج وہ یہاں پر نہیں، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ تو یہ زندگی ہو سکتی ہے ہماری بھی آخری رمضان ہو، کسی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ اس لیے بار بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے موت کو یاد کرنے کے لیے کہا ہے کہ موت کو سب سے پہلے رکھو، کہ موت کب آئے گی، کس حال میں آئے گی اور کہاں آئے گی کسی کو پتہ نہیں۔ کب آئے گی، کس حال میں آئے گی اور کہاں آئے گی کسی کو پتہ نہیں، لیکن اتنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جس حال پر زندگی گزارتا ہے اسی حال پر اس کی موت آتی ہے، اور کل قیامت کے دن اسی حال پر وہ اٹھایا جائے گا۔ چلے، تو آج اصل ہمارا جو ہے یہاں سے کورس بھیجنے کا مطلب یہ کہ بہت ساری ویڈیو ہم بھیج چکے ہیں، یہ آپ کے لیے آخری ویڈیو رہے گی، پھر انشاءاللہ تینوں مدرسے کی ہماری جو ہے بات پوری ہو جائے گی۔ ہم نے آپ کو اس سے پہلے والے مدرسے سے جو ہے یہ بتلائے تھے کہ نمبر 6 پر ہم نے ظہر کی نماز پڑھے یا نہیں پڑھے۔ آپ کو کل بتائے تھے یہ کالم جو بنے ہوئے ہیں یہ 3 عشرے والے کالم ہیں۔ پہلا عشرہ 19 تاریخ کو شروع ہو کر 29 تاریخ تک چلے گا، 19 سے 29 تک یہ فرسٹ کالم بنا ہوا ہے، 1 سے 10 تک، اس کو عشرہ کہتے ہیں عربی میں، اور یہاں ہم کو ٹک کرنا ہے روزمرہ کے معمولات میں کہ میں نے تہجد پڑھا، میں نے روزہ رکھا، میں نے فجر کی نماز باجماعت ادا کیا، میں نے فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین پڑھا، میں نے سارا دن لڑائی جھگڑا اور گالی گلوچ سے اپنے آپ کو بچایا، اجتناب کیا، انہیں بچایا، میں نے ظہر کی نماز بھی باجماعت ادا کیا، عصر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 100 مرتبہ کیا پڑھا، درود شریف پڑھا۔ یہ پڑھنا ہے۔ یہ جو کالم ہمارے لیے جو دیے گئے ہیں، یہ اگر ہم نے روزے کی حالت میں اس کو دیکھ دیکھ کے یاد کیے تو انشاءاللہ یہ رمضان ہمارے لیے متقی بننے کا ایک ذریعہ بنے گا۔ متقی کیوں بننا ہے؟ خود اللہ تعالیٰ نے کہا قرآن کریم میں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ کس نے کہا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے۔ کون سے؟ رمضان المبارک کے روزے فرض کیے گئے، اور تم سے پہلے بھی روزے فرض تھے، ایسا نہیں کہ تمہارے اوپر، تم سے پہلے بھی لوگوں پر روزے فرض تھے۔ آگے کیا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اب متقی کس کو کہتے ہیں؟ اس طرف ذرا خلفشار دکھ رہا ہے مجھ کو، ہمدان، تمہارا دھیان یہاں نہیں ہے۔ عبد الرحمن تھوڑا اس طرف ہو جاؤ، تمہارا دھیان یہاں نہیں ہے۔ حمزہ کہاں گئے؟ حمزہ تھوڑا ادھر آ جاؤ، یوسف اور حمزہ دونوں اٹھ کے یہاں پر آ جاؤ، اس طرف آ جاؤ، یہ بینچ پہ آ جاؤ۔ عبد الرحمن تم اس طرف ہو جاؤ، چلیے جگہ دو۔ عبد الرحمن اور ادھر ہو جاؤ، ہاں چلے۔ اب سب کو دکھ رہے ہیں؟ ہم دکھ رہے ہیں؟ ارے ہم آپ کو دکھ رہے ہیں تو آپ بھی ہم کو دکھنا چاہیے۔ عبداللہ یہاں دیکھو، بات کیا ہو رہی تھی؟ تقویٰ اور متقی کس کو کہتے ہیں؟ سارا دن اللہ کا ڈر، سارا دن اللہ کا ڈر، روزے کی حالت میں ہم اللہ سے ڈر رہے ہو۔ جب یہ پورا مہینہ اس طرح گزرے گا تو رمضان کے بعد بھی جو ہے کیا ہوگا بولو؟ پورا سال اس طرح گزرے گا کہ ہم اللہ کو ڈر کے زندگی گزار رہے ہیں۔ جیسے روزے میں ہم پانی کے قریب جا رہے تھے اور رک رہے تھے، ارے میرا روزہ ہے، ایسے آدمی
کوئی گناہ کی طرف جا رہا ہے فوراً رک رہا ہے، میرا روزہ ہے، فوراً استغفراللہ پڑھ رہا ہے، میرا تو روزہ ہے. اگر یہ پورا مہینہ اس طرح اللہ کے ڈر کے ساتھ گزرا نا تو پھر پورا سال اسی طرح گزرے گا کہ آدمی برے کام سے اپنے آپ کو بچائے گا. تو ابھی ظہر کی نماز ہم نے جماعت کے ساتھ پڑھے تو نمبر 7 پہ. عصر کی نماز کے بعد کیا بولے تھے ہم نے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کیا کرنا ہے؟ 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے. اس کے بعد جو ہے کم از کم ایک پارے کی تلاوت کرنا ہے، ایک سپارہ. 30 دنوں میں 30 سپارے ہمارے آرام سے پورے ہو سکتے ہیں. یہ پیٹی والا سلسلہ بہت اچھا ہے. ایک بار ہم نے پہلا پارا لے لیے، شروع کیے، اب وہ شام ہونے تک کیا ہو جائے گا؟ پورا ہو جائے گا. ایک ہی اس میں نہیں پڑھ سکتے، مت پڑھو. ابھی تھوڑا سا پڑھے، ادھر نشانی لگا دیے، پھر ظہر کے بعد پڑھے، عصر بعد پڑھے، مغرب بعد پڑھے، عشاء بعد پڑھے، تو ایک دن میں کیا ہوگا؟ ہمارا پورا سپارہ ہو سکتا ہے. ایسے 30 دن کریں گے تو پورا قرآن شریف ہمارا پڑھنا ہوگا. اور تراویح میں آگے آ رہا ہے، تراویح میں سننا ہے اور دیکھ کر پڑھنا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے 9 نمبر پر جو ہے میں نے عصر کی نماز بھی باجماعت ادا کر لی. اس کے بعد جو ہے میں نے دن میں 100 مرتبہ استغفراللہ پڑھا. کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ استغفراللہ یہ پڑھنا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے بولو؟ کچھ بھی گناہ نہیں کیے بچپن سے لے کر. بچپن میں تو ان کا ایک بچپنا ایسا نمایاں تھا، ایسا منظر عام پر تھا کہ ہر ایک کی نگاہ ان پر جاتی تھی. ایسا گاؤں میں کوئی بچہ ہے اپنے یہاں پر تو سارے گاؤں والے مل کے بولتے تو ایک پورگا آپ کے گاوات کبات، یعنی جھگڑا نہ کیلا. ایسا کوئی ہے نہیں، بہت کم مثالیں ملتی ہیں. لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہ کر ساروں کی نظروں میں تھے کہ ایک بچہ ہے محمد نام کا، پورے مکہ میں وہی جو ایک ایماندار ہے، وہی دیندار ہے، وہی جو ہے گالی گلوچ سے اپنے آپ کو بچا رہا ہے، اور وہی شریف بچہ ہے. حالانکہ ابو کا انتقال ہو گیا تھا، چاہتے تو وہ آزادانہ زندگی گزار سکتے تھے، لیکن اللہ نے ان کی تربیت کی بچپن سے ہی. تو جو ہے ایسا بننا ہے ہم کو. تو اس کے ذریعے کیا بنیں گے؟ ہم اچھے انسان بنیں گے. تو کیا کرنا ہے؟ روزانہ استغفراللہ پڑھنا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بننے کے بعد بھی اتنے معصوم ہونے کے باوجود، کبھی گناہ نہیں ہونے کے باوجود 100 مرتبہ کیا پڑھتے تھے؟ استغفراللہ. اللہ مجھے معاف فرما، اللہ مجھے معاف فرما، اللہ مجھے معاف فرما. استغفراللہ کا کیا مطلب؟ مجھ کو معاف کر. اس کے بعد جو ہے پھر مغرب کی نماز بھی ہم نے کیا کی ہے؟ جماعت کے ساتھ پڑھے. بہت کم ہوتا ہے. بولو کیوں؟ کیوں کم ہوتا ہے بولو؟ اکثروں کی جو ہے ایک ایک رکعت تو جاتی ہے روزہ چھوڑنے کے لیے. اس لیے ہم نے ٹائم بہت بڑھا دیا. اذان ہونے کے بعد 10 سے 12 منٹ تک ہم رکتے لوگوں کے انتظار کے لیے کہ ابھی آئیں گے سب، پھر جماعت کھڑی کریں گے. اس میں بھی آتے ہیں ماشاءاللہ. کچھ لوگوں کو اہتمام ہوتا ہے کہ بعد جماعت پڑھنا ہے تو وہ جلدی سے افطاری کرتے. میں خود، میرا بھی معمول ہے، میں مسجد میں افطاری نہیں کرتا ہوں، گھر پہ کر کے نکلتا ہوں. میں سال کے ہر رمضان کا میرا معمول ہے. سن رہے تم؟ ہاں. تو اس طرح جو ہے ہم گھر سے افطاری کریں، کوئی حرج نہیں. لیکن جو ہم اذان کے بعد جتنا کھانا چاہتے ہیں اس کو تھوڑا آدھا کر لیں، نماز کے بعد کھائیں گے. پھر ایسا کر سکتے ہو؟ پاسبل ہے، کر سکتے. اس کے بعد جو ہے نماز ہو گئی ہماری مغرب کی. آئے اس میں ویڈیو میں آئے کیا بولے ہم نے؟ مغرب کی نماز کے بعد کیا کریں ہم؟ پھر عشاء کی نماز بھی باجماعت ادا کرے. اور مغرب کی نماز کے بعد اگر اللہ نے توفیق دی تو 6 رکعت اوابین کی نماز بھی پڑھ سکتے ہیں. اوابین کی نماز معلوم؟ مغرب کی نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے 2 رکعت کر کے. پھر جو ہے عشاء کی نماز اور تراویح بھی ہم نے اچھے سے پڑھے. اس کے بعد 13 نمبر پر والدین کی خدمت کی ہے. کیا خدمت کرنا ہے وہاں؟ ابھی افطاری کے اتنے برتن، پھر کھانا کھائے اس کے برتن. لڑکیاں کوشش کرے کہ اس میں ہاتھ بٹائے، ماں باپ کی خدمت میں
ہاتھ بٹانا ہے. بچے بھی کر سکتے ہیں، ایسا نہیں کہ لڑکیوں کا کام وہ نہیں ہے. جھاڑو مارنا لڑکیوں کا کام ہے، لڑکوں کا بھی کام ہے. اپنے گھر کی جھاڑو مارے، کہیں دوسری کی نہیں. تو ہم کیا کریں گے؟ گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹائیں گے. برتن دھونا پڑے دھوئیں گے، جھاڑو مارنا ہے تو ماریں گے، کپڑے سکھانے کی نوبت آئی تو مما ہیلپ کریں گے اور ان کا ہاتھ بٹائیں گے. یہ خدمت ہے. اس میں ایک کالم ہے کہ والدین کی خدمت کرنا. بہت سارے کام ہیں. سب سے بڑی خدمت یہ کہ ان کے ہاں یہاں ملائے. مجتبیٰ جی ممی، فوراً دوڑے اور ممی کی آواز میں آواز دی ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ ہاں آتا ہوں، ایسا نہیں، فوراً جائے. اس کو خدمت کہتے ہیں. خدمت کا یہ بھی طریقہ ہے. پھر کہا کہ وہ کام جو عشرے میں کم از کم ایک بار ضرور کرے، 10 دن میں کم سے کم ایک بار کرے. اس میں کیا ہے؟ کسی مسلمان بھائی کو اپنے ساتھ افطار کے لیے لے کر آئے. مما وہ جو میرا دوست ہے نا، غریب ہے بیچارہ، مما آج اس کو افطاری کے لیے بلاؤں، یا پھر ہم یہ کام کرتے، اگر اپنے یہاں نہیں بلاتے تو ایک ٹفن ہم اس کے گھر بھیج دیتے، یہ بھی اس میں آ جائے گا. آج کی افطاری ہم اس کو گھر بھیج دیتے. تو 10 دن میں ایک چیز یہ کرے. دوسرا، میں نے اللہ کے راستے میں کچھ صدقہ کیا. رمضان المبارک میں صدقے کا ایک خاص اہتمام کرے. یہ 10 دن میں ہو جائے ہمارے ساتھ کہ ہم 10 روپے لیے اور کہاں ڈالے؟ صدقے کے ڈبے میں ڈالے. یا کوئی ایسا دکھا باہر آواز لگا رہا ہے تو ہم نے اس کو دے دیے. عبداللہ نہیں سن رہا ہے. تیسری چیز، جمعہ کے دن جو ہے، ہفتے میں جمعہ آئے گا نا، 10 دن میں جمعہ آئے گا تو سورہ کہف کی تلاوت کرے. کیا کرے؟ سورہ کہف کی. اور اس 10 دن میں جو ہم صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھے. کس نے پڑھا ہے صلاۃ التسبیح کی نماز؟ ہوتا ہے، کبھی سنی ہوئی نہیں ہوتی ہے اور نہ پڑھی ہوئی ہوتی ہے تو پتہ نہیں چلتا یہ کون سی نماز ہے. الفیہ نہیں دیکھ رہی یہاں پر. سنیں، صلاۃ التسبیح کی نماز یہ ہے کہ زندگی میں کم سے کم ایک بار پڑھے. روزانہ پڑھے، نہیں تو ہفتے میں پڑھے، نہیں تو مہینے میں پڑھے، نہیں تو سال میں پڑھے، نہیں تو زندگی میں ایک مرتبہ تو پڑھ لے. وہ تسبیح، وہ نماز ایسی ہے، 4 رکعت نماز پڑھی جاتی. کتنی؟ 4 رکعت نماز میں ہم کو 300 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تیسرا کلمہ پڑھنا ہے اس نماز میں. وہ کیسے پڑھنا ہے انشاءاللہ اس کے بعد میں تفصیل سے تم کو وہ نماز سمجھاؤں گا. صلاۃ التسبیح کی نماز ہم نے 4 رکعت پڑھے، کوئی بھی ایک 10 دن میں. اس کے بعد ایصال ثواب کیا یا اپنی موت کو ہم نے یاد کیا. ایصال ثواب کیا یا موت کو یاد کیا. ایصال ثواب کس کو کہتے ہیں؟ دیکھو جی، ابھی ہمارے دادا انتقال ہو گئے تو ہم نے کیا کیے؟ عشاء کے بعد یا مغرب کے بعد ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے. 1 مرتبہ پڑھے، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ پڑھے اور ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اللہ یہ جو سورہ اخلاص میں نے پڑھا ہوں اس کا ثواب ہمارے دادا کو پہنچا دے. دعا ہاتھ اٹھا کے کیے تو وہ جو ہے نا اس کا ثواب اللہ تعالیٰ پہنچا دیں گے. اس کو ایصال ثواب کہتے ہیں. وہ کام جو بہت اہم ہے، ہر ایک میں 5، ہر ایک کے لیے کیا ہے؟ 5 ہے. میں نے رمضان المبارک میں ایک مرتبہ پورا مکمل قرآن کیا. ادھر جو ہے کیا کرنا ہے؟ ادھر ایک ایک پارہ پڑھنے کا بتائے تھے تو یہاں کیا ہوا؟ ایک قرآن مکمل ہوا رمضان میں. میں نے جو ہے مسائل، غسل، وضو وغیرہ نماز کی چیزیں سیکھا. یہ بھی سیکھنے کی چیزیں ہیں. میں نے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ادھر میں نے مکمل قرآن شریف تراویح میں سنا. ایک تو پڑھنا تھا وہ الگ تھی اور سننا الگ ہے. اور دوسری چیز میں نے تراویح کی نماز بھی پوری مسجد میں پابندی سے پڑھا. گھر میں عورتیں بھی پڑھ سکتی ہے، پڑھنا ہے. ایسا نہیں کہ صرف مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے تراویح ہے. میں نے رمضان المبارک کے پورے روزے رکھا. ابھی شروع میں وہاں پر میں نے روزہ رکھا نہیں رکھا، یہاں پر جو ہے کس کالم میں جو ہے کبھی ہوا ہوگا سحری نہیں کیے تھے، آنکھ لگ گئی تھی تو روزہ چھوٹ گیا، تو ایسا بھی ہوگا تو وہاں کالم میں پتہ چل جائے گا. لیکن اگر مکمل کیا تو یہاں پر دوبارہ کیا کریں؟ ہم ٹک کریں کہ میرا پورا رمضان کے روزے ہوئے. میں نے رمضان المبارک میں پورا قرآن شریف سنا، پڑھا تھا. ادھر الگ، ادھر کہاں سنیں گے؟ تراویح میں. یہ آج کا آپ کو میسج مدرسہ تعلیم القرآن وہور سے دیا جا رہا ہے. اور اس پر اگر ہم نے اس کالم کو
2 روپے لے کر خریدے اور اس کو پہلے ہی روزے سے شروع کیا، آخر روزے تک انشاءاللہ ہمارے اندر کافی تبدیلی آئیں گی. میں بھی انشاءاللہ اس کو کروں گا، آپ لوگ بھی کریں گے انشاءاللہ.